انہیں کہہ دو کہ کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان دے سکیں، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے، اس شخص کی طرح جسے جنگل میں جنوں نے راستہ بھلا دیا ہو، جبکہ وہ حیران ہو اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دو اللہ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے تابع رہیں، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہی ہے جس کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے، اور جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو اسی کی بادشاہی ہوگی۔ چھپی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اور یاد کر جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا بتوں کو خدا جانتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کیا، اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب ہدایت نہ کرے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا، کہا اے میری قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین بنائی، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے ایک ہونے میں جھگڑتے ہو؟ اور اس نے میری رہنمائی کی ہے، اور جنہیں تم اللہ کا شریک کرتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، مگر یہ کہ میرا رب مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے۔ میرے رب نے علم کے لحاظ سے سب چیزوں پر احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ اور تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اگر تم کو کچھ سمجھ ہے تو بتاؤ دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا، امن انہی کے لیے ہے، اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب نیکوکاروں سے ہیں۔
اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، اور ہم نے سب کو سارے جہان والوں پر بزرگی دی، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعضوں کو ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے انہیں پسند کیا اور سیدھی راہ پر چلایا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں کو جسے چاہے اس پر چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی تھی۔ پھر اگر مکہ والے ان باتوں کو نہ مانیں تو ہم نے ان باتوں کے ماننے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو تو ان کے طریقے پر چل۔ کہہ دو میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، یہ تو جہان والوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ اور انہوں نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں پہچانا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان سے کہہ دو وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے اتاری؟ اور جو لوگوں کے واسطے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم نے ورق ورق کر کے دکھلایا اور بہت سی باتوں کو چھپا رکھا، اور تمہیں وہ چیزیں سکھائیں جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، تو کہہ دو اللہ ہی نے اتاری تھی۔ پھر انہیں چھوڑ دو کہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے برکت والی ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور تاکہ تو مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے حالانکہ اس پر وحی نہ اتری ہو، اور جو کہے میں بھی ایسی چیز اتار سکتا ہوں جیسی کہ اللہ نے اتاری ہے۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھانے والے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا، اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے سے تکبر کرتے تھے۔ اور البتہ تم ہمارے پاس ایک ایک ہو کر آ گئے ہو، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ان کی سفارش کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ تمہارا آپس میں قطع تعلق ہو گیا ہے، اور جو تم خیال کرتے تھے وہ سب جاتا رہا۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالنے والا ہے۔ اللہ یہی ہے، پھر کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو؟ وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے آرام کے لیے رات بنائی، اسی نے چاند اور سورج کا حساب مقرر کیا ہے، یہ غالب جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے سے جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو۔ تحقیق ہم نے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔
اور اللہ وہی ہے جس نے ایک شخص سے تم سب کو پیدا کیا، پھر ایک تو تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ۔ تحقیق ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں۔